الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پروردگار نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں اپنے پیارے بندوں کے ذکر کرنے کی توفیق عطا کی۔ شکر ہے اس رب کا کہ ہماری نسلوں میں یہ چیز آج قائم ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں میں بھی پنجتن کی محبت کو برقرار رکھے اور ہمیں ایمان و اسلام والی موت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا، دنیا جب سے بنی پیغمبر آئے، انہوں نے دین کے کام کیے، خوب محنتیں کی، مشقتیں کی، اور پھر اس دنیا سے چل بسے۔ سارے آنے والے نبی خبر دیتے رہے، ایک آنے والا آئے گا، ایک آنے والا آئے گا، احمد مختار جس کا نام ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہوگا۔ اس طرح سے خبر دیتے رہے، اور پھر ایک دن وہ آیا کہ وہ آنے والا آیا۔ دنیا میں، عالم اسلام میں نام آج اگر کسی کا جگمگا رہا ہے کتابوں میں، تو وہ ہمارے آقا کا نام ہے۔ پوری کائنات کے اندر اگر روشنی دکھ رہی ہے تو ہمارے آقا کی وجہ سے دکھ رہی ہے۔ وہ آنے والا آیا، اس نے وہ انقلاب برپا کیا کہ صرف 23 سال کے اندر، پوری عمر جن کی 63 سال، جس کے اندر 23 سال کے اندر انہوں نے وہ انقلاب برپا کر دیا، اپنی پوری زندگی میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ آج اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ آج یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں صرف مصنف یعنی کتاب کے لکھنے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی کتابیں لکھی، انگریزوں نے لکھی، عیسائیوں نے لکھی، یہودیوں نے لکھی، برہمنوں نے لکھی۔ ہر قوم نے ہمارے حضور کی تعریفیں، ہر قوم نے ہمارے نبی کی تعریف، ہر طبقے کے انسان نے ہمارے نبی کی تعریف کی، ہر طبقے کے انسان، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، چاہے وہ کسی عہدے والا ہو،
اس نے ہمارے نبی کی تعریف کی۔ آج 1450 سال گزر گئے، 1450 سال، آج بھی تعریفیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن حد یہ ہے کہ آج بھی لکھنے والا اپنی قلم توڑ دیتا ہے کہ بس ہم اتنا لکھ سکتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، آگے نہیں جانتے۔ وہ کیسی ذات پاک ہوگی، وہ ایسی ذات پاک، اس ذات پاک کے پاس بیٹھنے والے، اس ذات پاک کے پاس میں اس کے فیض سے فیضیاب ہونے والے کیسے ہوں گے؟ آج اگر کوئی 4 حدیثیں پڑھ لے تو ہم اسے یہاں ممبر پر بٹھا کے اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی رسول کو دیکھا تھوڑی ہے، ہم کوئی رسول کے ساتھ بیٹھنے والے تھوڑی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ عزت، وہ احترام ملتا ہے کہ سارے لوگ اپنی زبان بند کر دیتے ہیں، گردنیں جھکا لیتے ہیں کہ جو ان کو معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ نبی کے وارث ہیں، ہمیں کہتے ہیں، حالانکہ ہم اس کا حق نہیں رکھتے۔ اس کا حق رکھنے والے تو غوث پاک ہیں، اس کا حق رکھنے والے غریب نواز ہیں، لیکن پھر انہوں نے بھی تو نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے رسول پاک دونوں ایک زمانے میں، کئی سال بعد غوث پاک ہے، لیکن پھر بھی آج ان کا چرچا دیکھو، غریب نواز ان کا چرچا دیکھو، وہ کوئی حضور کے ساتھ بیٹھنے والوں میں نہیں ہے، حضور کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، انہوں نے تو حضور کے ساتھ بیٹھنے والے، پھر ان بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والے، ان بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں۔ کئی 100 سال بعد کی برکتیں ان کو ملی ہیں، انہوں نے کتابیں پڑھی ہے کہ میرے نانا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، یہ کتابوں میں انہوں نے پڑھا اور وہ کام کیا کہ چمک گئے۔ آج ان کے نام سے ہماری کشتیاں تیرتی ہیں۔ تو جو میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے نام لینے والے، آج جن کے نام سے پڑھنے والوں کے آج یہ بول بالے ہیں، تو وہ لوگ جو خود رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلا جس کا نام آتا ہے وہ ذات ہے ابو بکر صدیق۔ وہ جانے والا جب گیا، ایک دن تو سب کو آنا ہے، اجل تو پیغمبروں کو بھی آنی ہے، لیکن آنی ایسی کہ فقط آنی ہے، وہ ایک صرف جھٹکا ہے جو ہر نبی کو، یارو قسم اللہ کی، یہ جنا قصیدہ ہے، یارو قسم اللہ کی، اس موت کی دارو نہیں، اس کی کوئی علاج نہیں، یہ تو سب کو آتی ہے۔ وہ ہمارے حضور کو بھی آئی، ہمارے حضور بھی بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن کہنا آسان ہے پردہ فرما گئے۔ مدینے والوں سے پوچھو وہ دن کیسا تھا جس دن حضور بیچ میں سے چلے، وہ مدینے والوں سے کوئی پوچھے کہ جس دن آقا تشریف لے گئے اس دن تم لوگوں کا حال کیا تھا؟ آئیے ہم کتاب میں دیکھتے ہیں تو کتاب بتاتی ہے برادران اسلام سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اثرت آیات سے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو صدمہ پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگ حضور کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت ہو گئی کہ ان پر سختہ داری ہو گیا، بولنے کی طاقت نہیں رہی، حالت بے قراری میں ادھر ادھر جاتے، کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے، کبھی چلتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر کسی سے کچھ بات نہیں کرتے۔ علی مرتضیٰ کو جب دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس قدر غم میں نڈال تھے کہ ایک جگہ بیٹھ گئے، دیکھ لگا کر بیٹھے تھے، ہلنے کی سخت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار کھینچ لی اور مدینہ کے بازار میں گلیوں میں گھومتے اعلان کرتے فرماتے تھے اگر کسی نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میری یہ ننگی تلوار اس کی گردن کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ حالت تھی رسول پاک کے وصال پر، انتقال پر، یہ حالت تھی۔ صحابہ کی دیوانے ہو گئے تھے، کوئی ہوش کھو بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا تو بیٹھا رہ گیا، کوئی چلتا ہے تو چلتا پھرتا دیوانہ کی طرف سوچتا رہ گیا کہ کیا ہو گیا، ہو نہیں سکتا کہ یہ نبی چلا جائے یہاں سے۔
हो ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है कि जिसको देखे कि अगर इंगली से इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो सूरज वापस पलट आए, दरख्त जिनको सजदा करे हैं, कंकरी जिनके नाम के कलमे पड़े, जिनका जमीन पर साया नहीं, जो अल्लाह से जाकर मिलकर आए, ऐसा शख्स भी मरेगा? ये किसी को ऐसा शख्स भी चला जाए दुनिया से, ये कोई नहीं मानेगा। मौत ऐसे शख्स को आए, ये कोई नहीं मानेगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस कदर गम से निढाल के एक जगह बैठ गए, हिलने की शक्त नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर के मदीना के बाजार में गलियों में घूमते। मैंने इसमें बीच में लफ्ज़ मर गया बोला है। लफ्ज़ मर गया, पहले लोग मर गया ही लिखते थे, लेकिन जब से ये वहाबी वाला ने मसला होने लगा तो हमारे अहले सुन्नत ने उस पर सख्ती कर दी कि हम नबी वली, यहाँ तक किसी मुसलमान के लिए भी मर गया ऐसा लफ्ज़ बोलने से अटकेंगे, इंतकाल कर गया ये कहेंगे। ठीक है, मैं सबके सामने तौबा करता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा शख्स भी, ऐसी हस्ती भी, उस पर भी मौत तारी हो, ये हो नहीं सकता। अब हज़रत उमर फारूक नंगी तलवार लेकर घूमते और फरमाते हैं कि जो कहेगा कि हुजूर की वफात हो गई, मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल के वक्त अपने घर में थे। अबू बकर अपने घर थे, वो आए, जब वो खबर सुनी तो आए, और जब आए तो कहते वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, नारा लगाते हुए वाह मुहम्मदा, आए मेरा मोहम्मद। मेरे अब सबसे नजदीक थे तो अबू बकर सिद्दीक थे, यारे गार हैं, दोनों की उम्र में 2.5 साल का फर्क है, दोनों की उम्र में 2.5 साल का फर्क है। दोस्ती गहरी है बचपन, उसी उम्र से, बचपन से। तो पूरी उम्र जिनकी रफाकत रही, दोस्ती रही, कभी नबी की निगाह से इनको देखा नहीं है, दोस्ताना ताल्लुक था, लेकिन कभी अदब इन्होंने चुका नहीं, किसी हाल में अदब नहीं चुका, और उनके जैसा अदब कोई कर नहीं सकता, न कभी किसी ने किया, अब न कभी करेगा। ऐसा अदब अबू बकर सिद्दीक जैसा, दाता गंज बख्श ने लिखा है कि अगर कोई पीर और मुरीद की बात करता है कि पीर कैसा हो और मुरीद कैसा हो, तो कहा रसूल जैसा पीर हुआ नहीं है, और उसका मुरीद जो था अबू बकर, ऐसा मुरीद आज की तारीख में कोई हुआ नहीं। वो पीर भी बेमिसाल था, वो मुरीद भी बेमिसाल था, वो पीर भी ऐसा था, मुरीद भी ऐसा था। अबू बकर जैसी हस्ती अब नहीं होगी। तो कहते हैं कि वो आए, वाह मोहम्मदा करते हुए आए, और ये नारे लगाते हुए मस्जिद में हाजिर हो गए। मस्जिद नबी में ही उजरा था ना, मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सहाबे किराम हैरान है, परेशान, आपने किसी से कोई बात नहीं और किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधे हजरत आयशा के मुबारक हुजरे में पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर नजर पड़ी, चादर हटाई, पेशानी अनवर को बोसा दिया, रोते हुए बाहर निकले। सबसे ज्यादा गम अभी अबू बकर को होना चाहिए, सबसे ज्यादा भान वो भूलेंगे ना, लेकिन उन पर ये अल्लाह का करम हो गया कि वो साबित कदम रहे, जरा भी नहीं डिगे, हौस को संभाले रखा। जरा वावेला इन्होंने दूसरों, क्योंकि अगर ये संभलते नहीं तो फिर दूसरों को संभालता कौन, उमर को बिठाता कौन, अली को होश में कौन लाता, उस्मान गनी को समझाता कौन, ये सहाबियों को, अहले बैत को समझाता कौन। अल्लाह ने करम कर दिया, इसके दिल में सब्र का पैमाना डाल दिया, उंडेल दिया, ये करामत हो गई। हाँ, बाहर निकले रोते हुए, खुदा ताला ने उन पर खालिस फजल हो कर दिया कि हुजूर से इतनी मापन के बावजूद इनके होश को कायम रखा। मस्जिद में तशरीफ लाए, उस वक्त हजरत उमर खड़े थे, वहां खड़े थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। उमर ने इनकार कर दिया, मैं नहीं बैठने वाला, मैं नहीं बैठूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें छोड़ दिया, लोगों को तरफ ध्यान दिया, ए लोगों मेरी बात सुनो, लोगों को अपनी तरफ ध्यान दिलवा दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुमराह हो जाए। गुमराह होने का डर रहता, क्यों? या गुमराही का क्या डर था, इस पर थोड़ा ध्यान दिला दो आपको। गुमराही का क्या डर था
کہ قوم کی عادت آج بھی آپ دیکھتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں چمتکار وہاں نمسکار ہے نا، جہاں چمتکار وہاں نمسکار. ہوا میں اڑتا دیکھا نہیں کہ پیچھے بھاگے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ ایک تو بڑی مشکل سے ان کو بھوتوں کی پرست اس میں سے نکالا ہے، بھوتوں کی پرست اس میں سے نکالا ہے. کہیں حضور کو بھی خدا نہ مان لے، کہیں حضور کو خدا نہ مان بیٹھے. اس لیے اب ہم یا تو پھر یہ واپس پلٹ دیں گے کہ لو یہ کہتے تھے اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، ان کو بھی وفات ہو گئی ان کی بھی. تو بھئی وہ تو آئے تو جانے والا ہی ہے سب، یہ سمجھانے کی بات تھی. اس لیے آپ نے لوگوں کو کہا لوگوں میری بات سنو. عمر فاروق کو چھوڑ دیا، بھلے کھڑے رہے باندھا نہیں. اے لوگوں کان کھول کر سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا. اے لوگوں تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا جی خدا کی عبادت کرتے تھے، محمد کی تو نہیں کرتے تھے، رسول کی تو نہیں کرتے تھے. جو لوگ وہ سارے لوگوں کے سارے لوگ سن لو، اگر تم میں سے کوئی رسول کو خدا مانتا تھا تو جان لو کہ رسول خدا کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ خدا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا نہیں ہے. اگر کوئی اسے خدا مانتا تھا تو وہ لوگ جان لے کہ وہ بھی خدا نہیں ہے، ان کو بھی موت آئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں عبادت ہی کرنی ہوتی تو مدینے کی دھرتی نہیں تھی، ہم وہاں سجدہ کر لیتے. ہم کسی پیڑ پودوں کو سجدہ نہیں کرتے. ہمارے لیے سجدہ کرنا تھا تو سب سے پہلی زمین مدینے کی تھی، سب سے پہلی ذات رسول کی تھی، ہم اسے جھکتے. بلکہ رسول نے وہ یہ بھی منع کر دیا میں بھی خدا نہیں ہوں. ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کان کھول کر سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اس کا وصال ہو گیا، اور جو خدا کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ خدا زندہ ہے. خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی. پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی. قرآن میں ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُولُ. اے لوگوں سنو، قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں. جیسے یہ ہیں ویسے پہلے بھی آئے، پہلے بھی تو آئے تھے، وہ بھی چلے گئے. اب ہمارے آقا گئے آئے تو وہ بھی گئے. ان سے پہلے بھی رسول آ چکے. پھر قرآن کی اگلی آیت کہتے ہیں اَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلُوا. تو کیا اگر ان میں سے کوئی شہید ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کہ اگر جیسے پہلے نبی آئے تھے ویسے ہمارے رسول بھی آئے، اور اگر یہ رسول چلے گئے جیسے پہلے بھی چلے گئے تو ہمارے رسول بھی آئے، ہمیں دین کی دعوت دی، ہمیں سمجھایا کیا صرف ہے، کیا بت پرستی ہے، کیا دین ہے، اللہ کو کیسے ماننا، رسالت کیا، سب سمجھا دیا. اب اگر وہ رسول چلے جائیں تو کیا ہم دین اسلام چھوڑ دیں گے؟ واپس جیسے جیسے ہو جائیں گے؟ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو پھر کیا کہا، اگر اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا. جان لو کہ اگر پھر گئے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا تمہارا. ابو بکر کہتے ہیں اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ صلہ عطا فرمانے والا ہے. یعنی جو اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا اور پھرے گا نہیں تو وہ گروہ شاکرین میں سے ہے. خدا تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمانا ہے. جب یہ آیت سنی تو کہتے ہیں
معلوم ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب یہ سنا نا سب نے تو سب کو یہ جب انہوں نے سنا تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو لوگوں کو ایسا معلوم ہو گیا گویا کہ آیت کریمہ وہ پڑھے تو تھے پہلے لیکن ایسا لگتا تھا کہ آج ہی سنا ہے، تھی قرآن کی آیت لیکن ایسا لگتا تھا کہ یہ بات تو ہم نے آج سنی، پتہ نہیں تھی آیت قرآن کی، گویا کہ اس آیت کریمہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ان سے سن کر ابھی اس آیت کریمہ کو ہر شخص پڑھنے لگا، اور مدارج النبوت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا، میں نے یہ جب آیت کریمہ سنی تو ایسا محسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں اس آیت کریمہ کو جیسے سنا ہی نہیں تھا، اور سننے کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ ہاں یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر چکے، وصال کر چکے۔ اس یقین کے بعد میرے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، زمین پر گر پڑا۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں زمین پر گر پڑا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ گویا جیسے ہماری نگاہوں کے آگے آگے پردہ پڑا تھا، ابو بکر صدیق نے اسے اٹھا دیا۔ ایک پردہ تھا جسے ابو بکر صدیق نے اٹھایا، اور ان سے سن کر اب اسی آیت کریمہ کو ہر کوئی پڑھنے لگا اور سب کو سکون حاصل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی تو اگرچہ اس سے لوگوں کو سکون تو ہوا، لیکن اب اتنا وقت نہیں رہ گیا تھا کہ اسی روز کفن دفن ہوتا، وقت نہیں تھا، اس لیے دوسرے روز منگل کے دن دوسرے دن ایک کام انجام دیا۔ اب وہ کیسے دیا؟ مدارج النبوہ نام کی حدیث کی کتابیں بڑھی، اس میں ہے کہ وصیت کے مطابق جب عزیز اور اقارب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد غسل دینا چاہا تو آواز آئی، کیا غسل دینا چاہا تو آواز آئی اللہ کے رسول کو غسل نہ دو، وہ پاک ہے، صاف ہے، انہیں غسل کی عادت نہیں ہے، کوئی سبحان اللہ مت کہنا، یہ آواز کسی اور کی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے غسل کی۔ آواز آئی، لیکن اب یہ بات تھی کہ آواز کس نے دی، کہاں سے آئی، کوئی چھان بین اور مگر پتہ نہیں چلا، گیپ سے آواز ہے، پتہ نہیں کس کی آواز ہو۔ ہم لوگ اگر گیپ سے آواز آئے تو اللہ کی آواز آئی، گیپ سے کون سی آواز آئی پہلے پتہ کرو کون ہے، تو کہا سارے صحابہ نے کہا بھائی گیپ سے آواز ہے، پتہ نہیں کس کی ہو۔ اب لوگوں میں غیبی آواز پر عمل کرنے کی بات ہوئی کہ اس غیبی آواز پر عمل کریں گے، ہم غسل نہیں دیں گے، ایسا کریں گے، تو اس میں ایک تھے، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ایسی آواز کے سبب ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اس کی آواز ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، وہ کہاں سے آئی، کہنے والا کون ہے، ہم تو اسلام کے طریقے پر عمل کریں گے جو رسول نے سکھایا ہے، جو رسول نے سکھایا ہے، ہمیں پتہ نہیں کو کہنے والا کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غسل دینے کے لیے کہا تھا تو ہم غسل ضرور دیں گے۔ اتنے میں دوسری طرف سے ایک اور آواز آئی اور اس میں بولا اللہ کے رسول کو غسل دیا جائے۔ پہلی آواز ابلیس کی تھی اور میں خضر ہوں۔ امتحان، عاشقوں کا امتحان بھی ہوتا ہے، اتنے بڑے صحابہ کا ہوا، کوئی کم مستیاں تھوڑی وہاں کھڑی ہوگی، ان کو بھی، ان کے اوپر بھی جال ڈالی شیطان نے۔ اگر شیطان ان کو نہ چھوڑے تو ہمیں تو نہ چھوڑے نا بھائی۔ صحابہ کو بھی وصال ہو گیا رسول کا، وہاں جانے آواز دینے بیٹھا، وہاں بھی اس نے کوشش کر لی تھی، سوچو ذرا، تو ہمیں چھوڑے گا وہ؟ حضرت خضر علیہ السلام کی آواز کے بعد جب سب لوگوں نے غسل کا ارادہ کیا تو پھر ایک دوسرا اختلاف پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیراہن مبارک میں غسل دیا جائے یا دوسرے لوگوں کی طرح برہنہ کر کے دیا جائے۔ بھئی حضور نے جو جبہ وغیرہ پہنا ہے اسی میں غسل دیں گے یا پھر جیسے دوسرے لوگوں کو کپڑے اتارتے ہیں پھر غسل دیتے ہیں، ایسا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اب سنیے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ایک طرف سے پھر غیب سے آواز آئی اللہ کے رسول کو برہنہ نہ کرو،
ان کو انہی کے پیراہن مبارک میں غسل دو۔ اب حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت کلثوم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، یہ ساروں نے مل جل کر کے غسل دیا۔ اور حضرت اوس بن خولہ انصاری وہ پانی بھر بھر کے لاتے رہے۔ غسل کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک، ڈوٹی مبارک، وہاں کچھ پانی کے قطرے رہ گئے تھے، ٹیپے پانی کے، چھلے چھلے صاف کریں تو بوچا ٹیپا رہ گئے، تو کچھ ٹیپے رہ گئے تھے، اور آنکھ کی پلکوں پہ ٹیپے رہ گئے تھے، قطرے، پانی کی تری بھیناس تھی، موجود تھی۔ جوش عقیدت میں علی آئے اور ان پانی کو جو ڈوٹی پر تھا، آنکھوں پہ تھا، اس کو اپنی زبان سے چوس لیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کی، اپنی زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ آپ فرماتے تھے کہ اس کی برکت سے میرے علم اور میری قوت حافظہ بڑھ گئی، میری عقل بڑھ گئی۔ اشہد اللمعات میں ہے کہ غسل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں کا کفن دیا گیا، جو یمن کے ایک گاؤں سہول سے آیا تھا، وہاں کا بنا ہوا تھا۔ اب قبر شریف، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس کے متعلق میں صحابہ میں اختلاف ہوا۔ ایک جماعت نے کہا کہ اسی حجرے میں دفن کرو جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ ایک گروہ نے مشورہ دیا کہ بھئی مسجد نبوی میں آپ کا دفن ہونا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کیا کہ جنت البقیع میں جو عام قبرستان ہے اس میں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس میں ہونی چاہیے، وہاں بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں۔ ایسے الگ الگ مشورے ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کی زبانی سنا ہے، ہر نبی وہیں دفن کیا جائے جہاں اس کی وفات ہوئی، کہ ہر نبی وہیں دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جگہ سے بڑھ کر کوئی عظمت والی، بزرگی والی جگہ ہے ہی نہیں جہاں اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہو۔ وہ جگہ سب سے بڑی عظمت والی ہے، اس لیے وہی دفن کریں۔ تو ابوبکر صدیق اور مولا علی دونوں کی بات ایک ہو گئی۔ اب اس بات چیت کے بعد میں تمام صحابہ کرام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی دفن کرنے کے لیے متفق ہو گئے۔ اسی جگہ قبر کے لیے طے کر دی گئی کہ بھئی یہاں قبر بنائیں گے۔ اب اگلی بات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وعلی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات شریف میں ہے، حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں، سیاہ ستہ وغیرہ جو ہے نا، جو ضخیم پرانی کتابیں، ان میں سے بات بتا رہا ہوں۔ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر، صحابی کا نام عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، کہتے کہ مدینہ شریف میں 2 آدمی قبر کھودتے تھے۔ کتنے؟ 2۔ ایک ان میں سے ابو طلحہ انصاری تھے، جو مدینہ شریف کے رواج کے مطابق لحد یعنی بغلی قبر کھودا کرتے تھے، اور دوسرے تھے ابو عبیدہ بن جراح، وہ بغلی قبر نہیں کھودتے تھے، وہ شق یعنی صندوق کی قبر کھودتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ میں اختلاف ہوا کہ کیسی قبر کھودی جائے، تو لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ دونوں کو خبر بھیج دو، دونوں کو خبر بھیج دو، دونوں قبر کھود دیں، دونوں کو خبر بھیجو، جو پہلے آئے گا وہ قبر رسول کو منظور ہے کہ وہ کھودے گا، دونوں کو خبر بھیج دو۔ یہ بات طے پائی، تو لوگوں نے آپس میں طے کر لیا، اور دونوں کے پاس، صاحبوں کے پاس آدمی بھیجا جائے، ان میں سے جو پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا۔ حضرت ابن عباس، کون؟ رسول کے چچا کا بیٹا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب العالمین قبر کے بارے میں اپنے پیارے رسول کے لیے وہ صورت عطا کرنا جو تجھے محبوب ہو۔ دعا بھی ہو گئی، دونوں کے پاس آدمی بھی بھیج دیے۔ آدمی بھیجے تو پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو لحد کھودتے تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بغلی قبر تیار کر دی، اور اب آئی جنازہ نماز۔ تو ہماری اور تمہاری جو جنازہ نماز ہوتی ہے اس میں دعائیں مغفرت ہوتی ہے کہ اللہ اسے بخش دے، ہے نا؟ تو بخشش کی بات کریں گے، یہاں نبی ہے، وہ تو معصوم ہے، بلکہ معصوموں کا بھی سردار ہے، ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں یہ تھوڑی کہیں گے کہ اللہ اسے بخش دے۔ تو اب جنازہ نماز کیسے پڑھی ہوگی؟ جنازہ نماز ہوئی ہے، لیکن اس میں کیا پڑھا تھا؟ بڑی پیاری بات ہے، اس میں سارے حدیثوں کی کتابوں میں جو نچوڑ نکلا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، اور جس کو امام احمد رضا بریلی والے اعلیٰ حضرت جن کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ اقدس پر نماز کے بارے میں فقہائے کرام میں مختلف رائے الگ الگ ہے۔ بہت سے علماء نے کہا کہ عام لوگوں کی طرح نماز جنازہ ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پر جب تک بیعت نہیں ہوئی تھی، لوگ فوج در فوج آپ کے حجرے مبارک میں آتے رہے۔ رسول پاک نے وصیت کی تھی، وہ بھی آئے گا اسے، فوج در فوج آتے رہے اور نماز پڑھتے جاتے تھے۔ جب بیعت ہو گئی تو شرح حضرت ابوبکر صدیق ہوئے، یعنی آگےوان ہو گئے، انہوں نے جنازہ مبارک پر نماز پڑھی، پھر ان کے بعد کسی نے نہیں پڑھی۔ ولی کے پڑھنے کے بعد کوئی جنازہ نماز پڑھنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اس لیے نہیں پڑھی۔ اب یہ تو ایک روایت ہے، اب دوسری سنیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز جنازہ عام طور پر ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ نماز اس طرح سے نہیں ہوئی، بلکہ گروہ در گروہ لوگ آتے گئے۔ حضور نے وصیت کی تھی، حضور نے فرمایا کہ جب مجھے کفن دفن یہ جو تیاری ہو جائے، میرا جنازہ تیار ہو جائے، تو پھر مجھے ایک کمرے میں رکھ دینا اور بند کر دینا۔ پہلے فرشتے آئیں گے، جبریل آئیں گے اپنی فوج کے ساتھ، میکائیل آئیں گے اپنی فوج کے ساتھ، اسرافیل آئیں گے اپنی فوج کے ساتھ، اسرائیل آئیں گے اپنی فوج کے ساتھ، پھر سارے ملائکہ آئیں گے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت آئیں گے، میرے گھر والے آئیں گے، گھر والے میں مرد آئیں گے، پھر بچے آئیں گے، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچیاں آئیں گی، پھر تم لوگ آنا۔ اور کیا کرو گے؟ آئیں گے تو صحیح، لیکن کیا کریں گے؟ تو وہ جنازہ نماز یہ تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس یہ تھا، یہ جنازہ نماز۔ جو آئیں گے سلام پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، چلے جائیں گے، یہ جنازہ نماز۔ اور یہ زیادہ بیٹھتا ہے اپنے کو، یہی صحیح ہے نا؟ کون پاگل ہے جو یہ کہے گا کہ اللہ رسول کے گناہ معاف کر دے؟ ہے کسی میں ہمت؟ رسول کے گناہ ہی نہیں ہے تو معاف کی بات کہاں سے آئے؟ بہرحال تو کہتے ہیں کہ پھر مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ، عبداللہ ابن مسعود، ان کو حضور کی موجودگی میں یہ حق مل گیا تھا، حضور نے دستخط کر دیے، حضور نے ان کو چھوٹ دے دی۔ حضور نے کہا جس مجلس میں عبداللہ ابن مسعود ہو، اس مجلس میں کسی اور کو مسئلہ بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ جس کو معلم امت کہا کہ امت کا مولانا، امت کا مفتی، بہت بڑے محدث تھے، اور ان کی ہر بات سے حضور کہتے ہیں کہ وہ جو کہے اس مسئلے سے میں متفق ہوں، مجھے منظور ہے، وہ اس کی بات مان لیا کرو۔ کتنے بڑے محدث تھے وہ، عبداللہ ابن مسعود۔ حدیث کا راوی جب نام پڑھے نا کہ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں تو فوراً آنکھ جھکا کے مان لو۔ ویسے تو سارے صحابہ، لیکن ان کو تو حضور نے خود نے اپنی زبان سے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ مجھے جب کفن پہنا چکو تو مجھے کمرے میں رکھ کر کے باہر چلے جاؤ۔ سب سے پہلے جبریل مجھ پر سلام پڑھیں گے، پھر میکائیل اسرافیل ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ گروہ در گروہ میرے پاس حاضر ہو کر مجھ پر درود اور سلام کرتے جائیں گے۔ جس
जिस हुजरे मुबारक में आपका विसाल हुआ, गुस्ल कफन के बाद वहीं रखा गया। लोग हर चार तरफ से जनाजा नमाज के लिए टूट पड़े, लेकिन क्योंकि हुजरे मुबारक में जगह कम थी, इसलिए थोड़े थोड़े करके मर्द हाजिर हुए, फिर औरतें, फिर बच्चे। इस सबब से दफन में भी देर हो गई, जिसको बाज ना समझी और दूसरी गलत बातों पर मामूल करते हैं। बहरहाल सब लोग जब जनाजे नमाज यानी कि दुरूद सलाम पढ़ चुके तो हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत फजल बिन अब्बास, हजरत कुलसुम बिन अब्बास, ये सारों ने मिलकर जिस्म अक़दस को कब्र अनवर के अंदर उतारा और किबला रू दाहिने पहलू लिटा दिया। और बाज़ हदीस शरीफ में ये मालूम होता है कि हजरत उसामा बिन ज़ैद और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अंदर उतरे थे। ये मैंने पूरी वो बात बताई। अब कब्र के अंदर उतारा है, ये उतरने वाला कौन है? दोनों जहां का ताजदार है, जिसकी कब्र के अंदर इनको दफन के लिए उतारा गया है। हमारा तुम्हारा आका है जो महशर में हमें बचाने वाला है, जो आया सजदा किया तो कहता है कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मुझे बख्श दे। वो पैगंबर जब आया तब ये कहता रहा, जिंदगी भर सजदा करके कहता रहा, रात में जाग जाग कर कहता रहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये कहता रहा ना, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगी, रो रो के मुस्तफा ने दरिये बहा दिए। ये कहानी ऐसे नहीं कहा, सुनिए, मदारिजुन नबुव्वा में है। आपकी कब्र मुबारक से जो आखिर में निकले वो कुलसुम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप लोग भी कब्र में मैयत को उतारते हो ना, तो जो अंदर से उतारते हो तो बाहर जो हम लोग ऊपर खड़े होते हैं हमें नहीं पता होता है अंदर क्या है, तो जो अंदर होता है उसे तो पता होता है कि क्या है, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि अगर आप अपने किसी अजीज अकारिब की कब्र में आप उतरे हैं, अपने बाप हैं, दादा हैं, इनकी कब्र में आप उतरे और आपने उनको अंदर दफन किया, वहां कुछ देखेंगे तो आप ही को पता होगा। अब मान लीजिए कि घर में सकरात की हालत में अपने अब्बा चचा जो बड़े, जिनको हम बहुत मानते, चाहते, जानते हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं, उन्होंने इंतकाल से पहले हमें कोई बात कही कि बेटा मेरे से ले जितना हुआ उतना किया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश ऐसी है तो ये करना। तो हम बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना बाप है, उसने चले चले कुछ कहा है तो वो तो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये सिर्फ हमारा बाप है, पूरी कौम का बाप नहीं है, फिर भी हम करेंगे। और ये नबी मुख्तार तो पूरी कायनात का बाप से भी बढ़कर है। इनको मानना ईमान है, इनके ऊपर हमारे माँ बाप बाल बच्चे सब कुछ कुर्बान है। ये वो हस्ती है। आप सुनिए, आखिर में साहबी निकले हैं कब्र में से, उन्होंने क्या सुना? कहते हैं, वो फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जब आखिरी बार मैंने जियारत की, मैंने देखा कि उनके होंठ हिल रहे थे, कब्र में होंठ हिल रहे थे। अभी हजरत कुलसुम बिन अब्बास वो कहते हैं, मैंने सोचा लब हिल रहे हैं, जरा देखो आका क्या कह रहे हैं, आका क्या कह रहे हैं, जरा सुन तो लो, शायद कोई राज की बात हो। अब कहते मैंने कान करीब किया, हुजूर कब्र में बता रहा हूँ मैं, कब्र में अभी जरा होश करो, कब्र में मुसलमानों हमें और तुमको दीवारों में सर पटक कर मर जाना चाहिए कि वो दो जहां का ताजदार जब आया तो हमारी फिक्र, जिंदगी भर रहा तो हमारी फिक्र, कब्र में गया तो हमारी फिक्र। वरना कम से कम कब्र में आवाज आती मेरा हुसैन, मेरी फातिमा, ये आने चाहिए ना आवाज, उनको लाडले थे, लेकिन नहीं, आवाज क्या थी? सुनिए, किताब में आया कि जब सहाबी ने कहा, कान रख कर देखा तो सहाबी की आंख से आंसू निकल पड़े, रो पड़े, या अल्लाह फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आज यहाँ पर भी आपको हमारी फिक्र, हुजूर के लब के पास जब कान रखते हैं तो आवाज आती है रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कब्र के अंदर
یہ ہمارے آقا کا آل قبر کے اندر، اور ہم ان کے لیے 2-4 گھنٹے نکال نہیں سکتے؟ ہمارے لیے ان کے لیے 2-4 گھنٹے بھی بس ہے، وہ بھی بھاری پڑتے ہیں ہم کو، تو پھر ہمارے اوپر تو افسوس کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور تو کیا کریں گے؟ دوسرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں شیطان کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، قربان جائیے اپنے مہربان آقا اور مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہمیشہ گنہگاروں کی فکر میں رہے، ہم گنہگاروں کی فکر میں رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امت کے گناہوں کے غم سے حضور کبھی کبھی پوری رات بستر میں آرام سے نہیں سوئے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ رات پر ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، بخشش کے انتظار میں روتے، اور اسی طرح سے یہ پوری رات بتا دیتے، کہتے اشک شب پر انتظار عفو امت میں بہے، میں فدا اور چاند یوں اکثر شماری واہ واہ اللہ اکبر۔ بات کہتے ہیں کہ اگر کالی گھٹا چھا جاتی اور ہمارے مہربان آقا، کالی گھٹا جیسے ہوتی ہے نا بارش کا مہینہ، کالی گھٹا چھا جاتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی حجرے میں چلے جاتے، کبھی مسجد میں پہنچ کر امت کی حفاظت کے لیے دعا کرتے، اے اللہ آسمان میں کالی بدلی چھا گئی ہے، اے اللہ گھٹائیں گھنگھور ہو رہی ہیں، اے اللہ ہوائیں تیز چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے میری امت کے اوپر کوئی عذاب آ جائے، مولا میری امت کو بچا لینا، کہیں اس ہواؤں کے اندر، اس آسمانی بلاؤں کے اندر میری امت کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ آقا بے چین ہو جاتے، اگر آندھی آتی تو بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے تھے اور دیر تک سر نہیں اٹھاتے، جب عذاب سے معمون رہنے کی دعائیں خدا تعالیٰ سے کرتے رہتے، اس قدر روتے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی، غرضے کہ ہمیشہ ہماری فکر میں رہتے، ہم کو کبھی فراموش نہیں کیا، اپنے حجر مبارک میں رہے، وہاں یاد فرمایا، مسجد میں گئے وہاں یاد کیا، جنگل بیابان میں گئے وہاں یاد کیا، پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں رہے وہاں یاد کیا، یہاں تک کہ قبر میں لٹائے گئے تو ہمیں وہاں بھی یاد کیا، ہر جگہ ہمیں یاد کیا ہے خدا ذوالجلال۔ ہم گنہگاروں کی طرف سے ہمارے مہربان آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور فرما دینا، قیامت کے دن ہم سب کو ان کی شفاعت نصیب فرما کر جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا، جنت الفردوس میں بہترین جگہ ہمیں عنایت فرمانا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معجود والکرم والی و صحابی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یوں تو یہ اثر ہر مسلمان پر بہت تھا، ہر مسلمان پر بہت تھا، ایسا مصیبت کا دن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حدیث شریف میں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور مدینہ شریف تشریف لے آئے اس سے اچھا پرمسرت خوشی والا دن انہوں نے مدینے والوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جس دن حضور آئے ایسا خوشی کا دن کبھی نہیں دیکھا تھا، اس شہر مبارک کی ہر چیز روشن و تابناک ہو گئی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ المناک برا دن مدینہ طیبہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ سب چیزوں پر تاریکی اندھیرا چھا گیا، ہر گھر سے رونے کی گریا جاری ہوئی، جنوں نے بھی رویا، نوحہ کیا، انسان روئے، جنات روئے، کھچر تھا کھچر حضور کا گدھا، وہ جب پتا چلا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو رسی توڑوائی، جا کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی، مر گئے۔ آقا آپ بیٹھے ہو میری پیٹھ پر، ابھی دوسرے کو بیٹھنے نہیں دوں گا، ابھی جی کر کیا کرنا۔ ایک صحابی تھے، نابینا تھے، انہوں نے سوچا کہ میں حضور کو دیکھوں گا۔ آخری وقت میں پتا چلا کہ حضور تو پردہ کر گئے، اب تم کو زیارت نے کہا ایک بار جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات تھے، دعا کی تو آنکھیں آ گئی،
لیکن کہا نہ بھی نہ ہو تم کو جلوہ کیسے دکھے گا؟ کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے مبارک کو انہوں نے دیکھا کیسے، جب وہاں گئے دعا مانگی اللہ مجھے آنکھیں دے تو میں تیرے محبوب کا دیدار کروں۔ آنکھیں آئی، حضور سامنے لیٹے ہوئے طلبے مبارک پر بوسہ دیا، آنکھیں لگائی، روئے، اتنا روئے اور دعا مانگ لی کہ اللہ اب یہ آنکھیں میرے کسی کام کی نہیں ہے، اب میری آنکھیں لے لے۔ ختم، بس خالی طلبے دیکھے حضور کے اور آنکھیں چلی۔ عاشقوں کے آگے اب وقت نہیں، اب اس وقت میں اور بھی جو کیا کیا ہوا، آخری وقت میں کون آیا، ابھی ابو بکر صدیق کی بات آئے گی تو بتاؤں گا ایک دو باتیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہر گھر سے رونے اور گریہ وزاری کی آوازیں آتی تھی، پورا مدینہ ماتم قدا بنا ہوا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ان کا حجرہ مبارک جس میں حضور کا وصال ہوا تھا، دفن کے بعد میں بیت الحزن یعنی غم کا گھر بن گیا تھا، غم کا گھر، فراق کا گھر بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، شب و روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ رویا کرتی تھی، اور خاص کر کے حضور کی لقطۂ جگر نور نظر ماں فاطمہ زہرا خاتون جنت، وہ بے انتہا غم میں نڈھال رویا کرتی، افسوس میں بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ حضور ماں فاطمہ کو چاہتے تھے۔ وہ حضور کے بعد کبھی نہیں ہنسی، کبھی ہنسی نہیں ہے، مسکرائی نہیں، حضور کی جدائی میں آنسو بہایا کرتے۔ حدیث شریف میں کہ حضور کے وصال کے فرمانے کے بعد کبھی کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ مدارج النبوہ میں یہ کہ دفن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرحان حاضر ہوئی اور مزار مبارک سے تھوڑی مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر کے اشک آلودہ آنسوؤں سے بھری ہوئی اپنی آنکھوں پر رکھا اور کہا کیا حرج ہوتا ہے جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سونگھ لے تو وہ کبھی بیش قیمت خوشبو کو نہ لے۔ دنیا کے عطر سب بیکار ہے، خالی میرے رسول کی قبر کی مٹی لے لو، اسے سونگھ لو، دیکھو کیسی خوشبو۔ ماں فاطمہ کہتی ہے مطلب یہ ہے کہ حضور کی تربت انور سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، یہ شخص سونگھ لے تو پھر اسے کوئی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری بات کہی، آپ نے وہ عربی میں کہی ہے، میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ مجھ پر ایسی مصیبت آئی، اب دوسری بات کہی ماں فاطمہ، مجھ پر ایسی مصیبتیں آئی کہ اگر یہ مصیبتیں روزے روشن پر ڈال دی جائے، چمکتے ہوئے دن پر ڈال دی جائے تو وہ دن غم کے مارے رات ہو جائے۔ یہ میری مصیبت ایسی ہے کہ اگر چمکتے ہوئے دن پر ڈال دی جائے تو وہ دن ہی میں رات بن جائے۔ مجھ پر تو ایسی مصیبت آئی ہے۔ یہ ماں فاطمہ کا غم تھا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ان کے وفات کے بعد، پردہ کرنے کے بعد، آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک حضور گئے تو اس کے بعد میں حضور کی جگہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے۔ لیکن وہ کیسے آئے اور میٹنگ کیسے ہوئی صحابہ کی، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو خلیفہ منتخب ہوئے، کئی لوگ یاد رکھیے گا کہ یہ یہاں ضروری ہے بتانا، ہمارے یہاں وہابی کم ہے لیکن شیعہ لوگ زیادہ ہیں۔ اور شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے زبردستی خلافت لے لی اور علی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، علی کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، علی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، گردن میں ان کے توق ڈالا تھا، نہ علی کو گھسیٹتے ہوئے لے آ رہے تھے، نہ پیچھے ماں فاطمہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، علی رکو علی رکو۔ ایسی لوگوں میں بکواس کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو ایسی باتیں کبھی اگر کوئی ادھر ادھر سے آپ کے کان میں ڈالے کہ ایسا ہوا تھا تو یہ ماننا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علی خیبر کے دروازے کو نہ چھوڑے، اپنا حق جہاں ملتا ہے اسے اپنی مٹھی سے کوئی چھڑا سکتا تھا، علی سے چھڑا سکتا تھا۔ اور جو عمر، جو ابو بکر چھوٹے سے چھوٹے گمنام غلام
بے نام غلام، غلام مطلب غلام نوکر. ارے جو چھوٹے سے چھوٹے غلام کا حق بھی جائے نہ کرے نہ کھائے، اس کو بھی سواری پر بٹھائے خود چل کر جائے، وہ کبھی اہل بیت کا حق کھا سکتا ہے؟ وہ کبھی اہل بیت کو پریشان کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. یہ خالی افواہ ہے، ایسی باتوں میں نہیں آنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے خلافت میں آئے، انہوں نے کیسے حضور کے بعد جگہ لی اور کس طرح سے جگہ پر آئے. پہلے تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ بھائی حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، ہے نا. ایک با کمال استاد جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، اپنے جس شاگرد میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پاتا ہے اسی خوبی میں وہ اسے با کمال بنا دیتا ہے. جس میں فقیہ بننے کی زیادہ صلاحیت ہو تو اسے فقیہ بنا دیتا ہے، جسے مقرر بننے کی صلاحیت واضح ہوتی ہے تو اسے مقرر بنا دیتا ہے، اور جس میں مصنف بننے کی صلاحیت ہو تو اسے مصنف بنا دیتا ہے. ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے جس صحابی میں جو خوبی میں ممتاز صلاحیت دیکھی اسے اس میں بڑا بنا دیا. لہذا ہمارے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی صدیق بننے کی صلاحیت تھی، واضح طور پر محسوس تھی. تو اس وصف سے ممتاز میں کامل تھے وہ، تو ان کو کامل کر دیا میرے حضور نے اس اور صدیق جیسا وصف عطا کر دیا جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے. اس وصف خاص کے سب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں. ان کو صدیق کہا. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. اب یہ فرق بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، جب ان کی کرامت بتاتا ہوں تب. اسی لیے وہ اس سے سرفراز ہوئے. آقا دو جہاں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوال پیدا ہوا کہ اب ان کا نائب خلیفہ مقرر کیا جائے. حدیث شریف کی مشہور کتاب بہقی کتاب ہے حدیث کی مشہور. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ، سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ وہاں موجود تھے. سب سے پہلے ایک انصاری کھڑا ہوا. انصاری وہ جو پہلے سے مدینے میں رہتا ہے. ایک انصاری کھڑا ہوا. انہوں نے کہا، لوگوں سے اس طرح خطاب کر کے کہا کہ اے مہاجر، مہاجر مطلب ہجرت کر کے جو مکہ سے گئے تھے وہ سب حضور کے ساتھ، اے مہاجرین، آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی ایک کو عامل مقرر کرتے تھے، کہیں بھیجتے تھے، تو انصار میں سے بھی ایک کو بھیلی رکھتے تھے کہ بھئی حضور کے زمانے ایک جن کھڑا ہوا، کہا کہ بھئی آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو جب بھیجتے تھے، مکہ سے آنے والوں میں سے کسی ایک کو کام سونپتے تھے، تو ہم مدینے والوں کا بھی ایک رکھتے تھے ساتھ میں. تو آپ ایک کام کرو، ایک آپ کا ایک ہمارا مدینے کا، 2 خلیفہ بناؤ. یہ کہا، سنی تو کہا ساتھ کر دیا کہ لہذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجر میں ہو، ایک شخص انصار سے ہو. پھر ایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح بات کی. ان لوگوں کی تقریر کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے فرمایا، حضرات کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر میں سے تھے اور ان کا نائب خلیفہ بھی مہاجر میں سے ہوگا؟ جس طرح ہم لوگ پہلے رسول کے ساتھ میں ان کے معاون تھے، ان کے مددگار تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، اب اسی طرح ہم اس کے خلیفہ کا بھی ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. یہ کہہ کر کے انہوں نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ دے دیا ہاتھ میں. انہوں نے جیسے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اب یہ تمہارے والی ہیں، یہ کہہ دیا. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بیعت کر لی. اس کے بعد حضرت عمر نے بھی بیعت کر لی. اس کے بعد انصار اور مہاجر باقی سارے آ کر کے بیعت کرنے لگے، سب نے بیعت کر لی. اب اگلا کیا ہوا وہ انشاءاللہ کس نے کس طرح سے، علی کس طرح سے ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے. آج دعا کرتے ہیں اور کل پھر عمر فاروق کا بھی بیان شروع ہوگا. اللہ نے چاہا تو کل اس میں سے بھی ہوگا اور عمر فاروق کا بھی ہوگا. اللہ نے چاہا تو جیسا ٹائم
دیکھیں گے. اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری نسلوں میں ہمیشہ محبت حسین قائم رہے, اور اسی محبت میں جئیں, اسی محبت میں مریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.